الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں السلام علیکم۔ بچوں آپ کو بھی سلام۔ جس ذوق اور شوق سے آپ لوگ تحمل سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں قابل ستائش ہے۔ اللہ آپ کی محبتوں میں ایسے ہی اضافہ فرمائے اور آپ کو ساری عمر اپنے حبیب اور محبوبین کی ثنا سننے کی توفیق عطا فرمائے اور تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری 11ویں شریف کی دوسرا دن اور کل سے ہمارا انشاءاللہ ابا جی کا عرس شروع ہوگا۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ آپ لوگ عرصے دراز سے دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، میری بہنیں بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں کہ ہم بزرگوں کے نام پہ دونوں ہاتھوں سے پیسہ لوٹاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچا یہ جو سارے پیر صاحب میں اتنے بے وقوف کیوں ہوتے ہیں؟ غوث کا نام آتے ہی سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ یہ جو صوفی درویش جب خواجہ کا نام لیتے ہیں تو جھوم جھوم کے لیتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے؟ اس کو ضرور سوچیں، یہ چیزوں کو سوچا کریں یہ ایسا ہوتا کیوں ہے، تاکہ آپ کے دماغ کھلیں، آپ کی باتیں سمجھ میں آئیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورا میں، کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کو پورا ترجمہ نہیں بتا رہا، مضمون بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو میں نے تم لوگوں مطلب ہمارے ساتھ لیے جو کیا اس کا وجہ نہیں مانگتے، بجائے اس کے کہ ان کے اقربا سے محبت کریں۔ تفسیر میں قربا کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، لیکن جو صوفی لیتے ہیں، میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ لوگ دعوت میں آئیں اور اپنے رشتہ داروں کو لائیں تو آپ کن کو لائیں گے؟ رشتہ داروں کو۔ میں بولوں آپ آئیں ساتھ میں اپنے دوستوں کو بھی لائیں تو آپ کس کو لائیں گے؟ جس کو آپ دوست سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بولوں آپ آ رہے ہیں تو اپنے قریبیوں کو لے آئیں تو کس کو لے کر آئیں گے؟ جو لوگ آپ سے محبت رکھتے ہیں اور جن سے آپ محبت رکھتے ہیں وہی قریبی ہوتے ہیں، آپ انہیں لے آئیں گے۔ اللہ یہی تو فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو میں اپنے کام کا تم سے اجر نہیں مانگتا، یعنی ہم سے امت سے، سوائے اس کے کہ جو ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں ان سے محبت کریں۔ یعنی وہ ہر شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور وہ ان سے محبت رکھتے ہیں، ہمیں ان پر سے محبت رکھنا فرض ہو گیا۔ اب یہ ایسی بات اللہ ڈائریکٹ بھی فرما سکتا تھا، اجر کے طور پہ کی کہیں۔ یہ بات اللہ نے ہمیں اجر کے طور پہ کیوں بنوائی کہ ہم ان سے محبت رکھیں؟ اتنا زور کیوں؟ ہماری بھلائی کے لیے، یہ صرف ہماری بھلائیوں کے لیے کہ ان کے ذکر خیر، ان کی ہستیوں کی برکتوں کے باعث ہماری ہی نجات ہے۔ ہم اتنا کیوں مانتے ہیں بزرگوں کو؟ یہ جو صوفی ہیں یہ ان اولیاء اعظام کو کیوں مانتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا اس بات کو کہ یہ ڈائریکٹ کیوں نہیں جاتے؟ یہ کیوں بولتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ بک گیا، پھر وہ اپنے پورے مرشد اور ایسے کرتے کرتے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچتے ہیں؟ یہ سلسلہ کیا ہے؟ اس کو ضرور سوچیں۔ میں آپ کو ایک تمثیل سے سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پہ۔
ہمارے گھر میں جب ہم گھر بناتے ہیں تو بنیادیں کھودتے ہیں، پلر لگاتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں، چھت بناتے ہیں، دروازے بناتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری ایمان کی عمارت بھی ہے، جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ جو کلمہ طیبہ نہیں پڑھے گا مسلمان نہیں ہے، یہ بنیاد ہے، جس کے ستون الصلاۃ رحمۃ الدین نماز، جس کے نماز اچھی نہیں اس کے ستون بھی ٹھیک نہیں۔ در و دیوار زکوٰۃ ہمارے مال کی حفاظت کرتی ہے، دیواریں بھی حفاظت کرتی ہیں۔ ہماری ایمان کی عمارت کا فرش حج مقدس، وہ خوبصورت کر دیتا، وہ پورا راستہ ٹھیک کر دیتا۔ روزہ ہماری ایمان کی بارادریاں جو اس کو مزین رکھتی ہیں۔ ہم جب ایک کمرے سے دوسرے کمرے جاتے ہیں تو روزے کے تقوی سے ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اب چھت کیا ہے؟ چھت تو رہ گئی، دروازہ بھی رہ گیا۔ چھت حب رسول ہے، وہ ہر وقت ہمارے اوپر سائبان کی طرح رہتی ہے۔ وہ نہیں ہوگی تو گھر کس کام کا؟ بناتے رہو بغیر چھت کے دروازے گھر اپنے، کیا ہوگا؟ ہر طرح کی سختیاں آپ کے پاس آئیں گی۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سائبان نہیں ہوگا آپ سختیوں سے نہیں بچ سکتے۔ اب دروازہ کسی بھی گھر کے عالی شان ہونے کا جو اندازہ ہے وہ ہم کس سے لگاتے ہیں؟ دروازے سے۔ وہ ہمارے اخلاق، جتنے اچھے اخلاق اتنی اچھی عمارت۔ ظاہر بات ہے جب ہم دروازے پہ پیسے لگا دیں گے 5 لاکھ روپے، پلر پہ بھی تو 10-20 لاکھ روپے لگا ہی دیں گے نا۔ تو جتنے اچھے اخلاق اتنی اچھی اندر کی عمارت۔ یہ تو گھر ہو گیا مکمل ہمارے ایمان کا۔ اب تزئین و آرائش کہاں سے لائیں؟ روشنی کہاں سے لائیں؟ روشنی کہاں سے لائیں؟ روشنی کہاں سے لائیں؟ یہی بزرگ ہیں کہ کہیں پر ہم غوث کے نام کا دیا جلاتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، کہیں پر ہم خواجہ کا نام کا دیا جلاتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے۔ یا غوث العظم، ہم جہاں مرضی، ہم اپنے دروازے کے باہر برآمدے میں اپنے پیر و مرشد کا چراغ جلاتے ہیں، جس سے آنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے گھر میں روشنی کس کے نام کی ہے۔ یہ امید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہم اپنی ایمان کی عمارت کو مضبوط نہیں کر سکتے جب تک کہ در، دیوار، بنیاد اور چھت مکمل نہیں ہو۔ اب یہ ہو گیا، تھوڑا سا اندھیرا ہے، روشنی کہاں سے لائیں؟ یہ حب الاولیاء سے آئی۔ حب الاولیاء سے ہمارے در و دیوار میں روشنی آئے گی۔ ہم دیکھنے کے قابل ہوں گے کہ ہماری کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، کہیں کہیں نفس کا بچھو جا رہا ہے یا شیطان کا سانپ۔ ہم پہچان سکتے ہیں، مار سکتے ہیں اولیاء الظام کی روشنی میں۔ یہ ہمارے لیے اس قدر ضروری ہے۔ جب بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں سے محبت رکھیں، کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت رکھیں، تابعین تبع تابعین، اہل بیت سے محبت رکھیں، تابعین تبع تابعین اور اولیاء الظام سے محبت رکھیں۔ اس کے بغیر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایمان ایک عمارت کی مانند ہے جس میں ہم محفوظ ہوتے ہیں۔ جتنا اچھا کلمہ پڑھیں گے اتنی اچھی مضبوط بنیاد، جتنی اچھی نمازیں پڑھیں گے اتنے اچھے ستون، جتنے اچھے زکوٰۃ دیں گے پوری طریقے سے، عشر دیں گے پوری طریقے سے، وہ در و دیوار ہماری حفاظت کریں گے مصیبتوں سے۔ اور جب ہم سونے پہ سہاگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چھت ڈالنے اپنے اوپر، ہم ہر آفات و بلیات سے دور ہو جاتے ہیں۔ حج کر لیتے ہیں تو ہمارا فرش بھی رنگین ہو جاتا ہے۔ روزے رکھ لیں تو ہمارے گھر کی جو کوریڈورز ہیں وہ بن جاتی ہیں۔
لیکن روشنی صرف اور صرف ہمارے اولیاء کی محبت سے ہی اندر آتی ہے. اس کو اپنے دلوں میں راسخ کریں جتنی ہو سکے. جیسے میں نے کل بھی کہا کہ اپنے آپ کو کسی سے منسوب کریں. جو ہو چکے ہیں 100 بسم اللہ، جو رہ گئے ہیں وہ منسوب کریں. اور جب آپ اپنے آپ کو مرید کر لیں، آپ کو جو پسند آ جائے، یہ بالکل دلوں کے سوتے ہوتے ہیں. کوئی مجبوری نہیں ہوتی کہ آپ میرے پاس آئیں، زید کے پاس جائیں، بکر کے پاس آئیں. جس سے آپ کو محبت ہے اس کے پاس جائیں، بیعت کریں اور اپنے آپ کو سرخرو کریں اس کام کے لیے. جب ہم اپنے آپ کو بیعت کر لیتے ہیں اور ہمارا پیر و مرشد ہم بنا لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہر جگہ اس کی رہنمائی چلتی ہے. ہم جہاں مصیبت میں پھنسیں، مصیبت کوئی سی بھی ہو، چونکہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی گزارنے میں ہر طرح کی مصیبت آتی ہے، کیونکہ ہر طرح کا مسافر ہے. ہم جیسے میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، میں مذاق میں بولتا بھی ہوں لیکن سب مذاق ہوتا ہے. میری ڈیوٹی ہے ان کی خدمت کرنا، میں کر رہا ہوں، یہ صرف مذاق ہوتا ہے. اس میں وہ جب کوئی دنیاوی پرابلم لے کر آتا ہے، کوئی جسمانی لے کر آتا ہے، کوئی مالی لے کر آتا ہے، کوئی روحانی لے کر آتا ہے، کوئی نفسی لے کر آتا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں. علاج آپ کو ملے گا صرف مرشد کے در پہ. اگر دوائی بھی کارگر ہوگی تو مرشد کی دعاؤں سے ہوگی. ہمارے کتنے مرض لا علاج ہیں کہ دوائی اثر نہیں کرتی، مرشد نہیں ہے، اثر کیسے آئے گا؟ جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ آپ کے گرد اس قدر گھیرا ڈالے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہم اگر آپ کو بصیرت ہو جو علی الزام کی ہوتی ہے تو آپ کو نظر آئے گا ہر بندہ جکڑا ہوا ہے. کوئی سیوں میں چبھا ہوا ہے، کوئی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، دھاگے سے بندھا ہوا ہے، کوئی الٹا لٹکا ہوا ہے، کوئی کسی کو اندھے کنویں میں دفن کیا ہوا ہے، کسی کو کہیں دبایا ہوا ہے، کہیں کچھ کیا ہوا ہے. جو حضرات اس کا شوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کیسے کیسے عملیات ہوتے ہیں. تو آپ کو ہر بندہ اسی میں ہی گرفتار نظر آئے گا. اس کو چھڑائے گا کون؟ آپ کا مرشد جو بھی ہے. اپنے آپ کو اپنے مرشد کے ساتھ باندھیے، کسی بھی طریقے سے ڈھونڈیے. اس کے لیے جستجو کریں. جیسے ایک اچھی جاب کے لیے جستجو کرتے ہیں اس طرح ہی ایک اچھے مرشد کے لیے بھی جستجو کریں. ڈھونڈیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں تاکہ آپ کی آنے والی زندگی آسان ہو. اللہ کا شکر ہے ہمیں ابا جی کا در مل گیا اور ہم ان سے منسلک ہو گئے. اور اس سے بڑی بات انہوں نے ہمیں اپنا لیا اور ہم بے فکر ہو گئے. الحمدللہ ہم بے فکر ہیں. مجھے تو کم از کم کوئی ایسی فکر نہیں ہے کہ میرا کوئی دشمن ہے یا کوئی میرا ایسا ہے. جو ہے وہ دیکھ لیں گے. میں اپنا کام کرتے جاؤں، وہ میرا کام کرتے جائیں گے. سیدھی سی بات ہے. آج کا دن غوث پاک کے نام کا دن ہے. ہم ان کے نام سے بیٹھے ہیں، انہی کا نام لے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کتنے ذوق و شوق سے کچھ دیوانے اپنی دولت اچھال رہے تھے. کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ مطلب محافل میں ایسا کیوں کیا جاتا ہے، ایسے پیسے کیوں اڑائے جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے ہمیں ان بزرگوں سے محبت کا حکم دیا ہے. تو اب محبت کیا ہے یہ بھی ایک پورا سبجیکٹ ہے. مختصراً بتاؤں گا. اس محبت کو سمجھنے میں لوگوں کی دنیا گزر جاتی ہیں. یہ 5-10 منٹ میں سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. محبت میں سب سے پہلے آپ کو ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے. اپنے جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. پہلی چیز محبت کا اظہار ہونا چاہیے. دوسری بے خودی ہونی چاہیے. جب تک محبت میں بے خودی نہیں ہوگی محبت کسی کام کی نہیں.
بے خودی کو روکتی ہے آپ کی انا. جب ہماری انا آڑے آتی ہے تو ہم بے اختیار نہیں ہوتے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ لوگوں سے آپ بہت زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. وہ آپ اسے عقل کہہ لیں، شعور کہہ لیں، لاشعور کہہ لیں، لیکن وہ آپ کو انا آپ کو روکی ہوتی ہے. یار میں اس سے اتنا ایکسپریس کیوں کروں، میں اس سے اپنی محبت کا اظہار اتنا کیوں کروں گا. ٹھیک ہے محبت ہے لیکن اتنی تو نہیں ہے. انا نے روکا ہوا ہے. ایک آپ کو اظہار ہونا چاہیے، دوسرا بے خودی ہونی چاہیے، پھر وارفتگی بھی ہونی چاہیے. وارفتگی مطلب بہت زیادہ اظہار، اس پہ نچھاور ہونا. اور جو سب ہو جائے تو آخری چیز جو ہونی چاہیے، آخری نہیں اب ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ چیز ہے توجہ کا مرکز وہ ہونا چاہیے. اگر آپ کی توجہ کا مرکز آپ کی محبت نہیں ہے تو پھر محبت ہی نہیں ہے. اگر آپ کے تصور میں، خیال میں آپ کا جانا نہیں ہے تو جانا تو نہ ہوا، اس سر کا درد ہو گیا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری سوچوں کا محور بھی ہمارا محبوب ہو، اظہار ہو، بے خودی ہو، وارفتگی ہو، اور آخر میں ایک چیز ہونی چاہیے، بدل کی امید بھی نہ ہو. بدل کی امید بھی نہیں ہونی چاہیے. میں محبت کرتا ہوں، وہ تو کرتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھی انا مارتی ہے. مطلب آپ نے اپنا دل دے دیا، اب اپنے دل کے بدلے اس کا دل مانگ رہے ہیں، تو آپ نے تو پھر بٹا سٹا کیا نا. دل تو نہ دیا، محبت تو نہیں کی. آپ نے بولا تو میرا دل لے لے، اپنا دل مجھے دے دے، فائدہ کیا. اللہ نے ہمیں ایسی محبت سکھائی نہیں. اللہ نے جب کائنات بنانے کا ارادہ فرمایا، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور اس کو جس طرح چاہا، جیسا بھی تھا اپنے اندر یا اپنے آغوش میں جیسا اس نے چاہا رکھا، اور اسے محبت کی. آپ مجھے ایک بتائیں، ایک مخلوق اپنے خالق کو کیا دے سکتی ہے؟ خالق نے تو کچھ نہیں بولا کہ مجھے یہ بھی دو، مجھے وہ بھی دو، مجھے ایسا کرو. خالق نے صرف محبت کی. یہ ایسی محبت جو میں نے آپ کو بتائی کہ جس میں محبوب آپ کی توجہ کا مرکز ہو، آپ کی محبت کا اظہار ہو، اس میں وارفتگی ہو، اور بدلے میں کچھ آس نہ ہو یا ڈیمانڈ نہ ہو. یہ عین اللہ کی سنت ہے. اس نے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے ایسی ہی محبت فرمائی. اگر ہم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لیں تو ہمارا عالم کیا ہوگا. ہم سوچیں کہ ہم ابا جی سے محبت رکھتے ہیں، الحمدللہ سبھی رکھتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، جب بھی تو بیٹھے ہوئے، ورنہ کون آتا ہے. اب اس میں آپ اپنے جو میں نے 5 پوائنٹ بتائے، اب اس پوائنٹ میں اپنی محبت کو تولیں. اگر پورے اتر گئے تو آپ کامیاب ہیں. اگر کوئی ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ کمی ہے تو اپنی محبت دوبارہ سے شروع کریں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ فیل ہو گئے تو نہیں کر سکتے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، درست کرنی چاہیے. ہمیں ایسے لوگوں سے محبت بڑھانی چاہیے، کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو سکھانی چاہیے، بچوں کو سکھانی چاہیے. اسی میں ہی ہماری اور ہمارے گھر والوں کی اور آنے والی نسل کی فلاح اور آبادی ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے دن کی ہم نے جو پیسے اڑائے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ جو ہم پیسے اڑاتے ہیں یہ وارفتگی ہے. ہم نے اپنا تن من دھن سب کچھ ان کے نام پہ لٹایا. مجھے یہاں پہ ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ رات سو بھی رہے ہیں، وہ سب ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے بتا دے چندے کے علاوہ جو جس نے غوث پاک کو دیکھا ہو، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے بتا.
ہے کسی نے دیکھا غوث پاک؟ نام سنا، کتابوں میں پڑھا، بزرگوں سے سنا، اماں نے بتایا، ابا نے بتایا، لیکن ہمارا ایمان ان پہ اتنا اچھا ہے، مضبوط ہے، محبت ہماری اتنی اچھی ہے، ان کا کوئی نام لیتا ہے، 2 ثنا خوان کے نام لے چکے ہیں، تقریباً ان کو تول چکے ہیں ہم لوگ نوٹوں میں، نہیں اتنے دبلے بھی نہیں ہیں لوگ، ہم نے اپنی استعداد سے زیادہ سب نے ان پر اپنا مال لٹایا صرف غوث پاک کے نام پہ۔ یہ میری شکل پہ نہیں ہے، یہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، الحمدللہ ابا جی نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے، ہم کہیں ہاتھ نہیں رکھتا۔ یہ اس لیے نہیں کہ میرے پر نچھاور کریں گے تو کسی کے نمبر بنیں گے، میں تو دیکھ بھی نہیں رہا تھا کون پیسے پھینک رہا تھا کون نہیں پھینک رہا تھا۔ یہ ہم وارفتگی کے اندر یہ عمل کرتے ہیں، اپنا تن من دھن سب ان پہ لٹاتے ہیں، اور یہ عین محبت ہے۔ جو اعتراض کرتا ہے وہ کرتا رہے، وہ اس کو کہیں غلط جگہ پہ لے جاتا رہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ جو کچھ ہمارے بس میں ہوگا ہم اپنے محبت کے اظہار میں ہم کرتے رہیں گے۔ یہ ہماری محبت کی علامت ہے۔ اگر ہم اپنی محبت کا اظہار نہ کر پائیں تو پھر محبت نہیں رہتی، وہ ایک خواہش رہ جاتی ہے کہ محبت کے لیے اظہار بہت ضروری ہے۔ اگر اظہار نہیں کریں گے تو وہ دل میں ایک خواہش بن کے رہ جائے گی کہ میں اس سے محبت تو کرتا ہوں، ہاں کرتا ہوں، لیکن جا کے بتانا کہ جی میں آقا سرکار غوث پاک میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، اور اس کے اظہار میں آپ بھی دیکھیے میں نے اپنا وقت بھی دیا ہے، اپنا پیسہ بھی دیا ہے، میں نے سب کچھ دیا ہے، بس آپ کو پسند آ جائے یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ تو ہم انشاءاللہ وہ ہم پہ نظر فرمائیں گے، اور ہمیں جو بھی پرابلمز ہیں، روحانی ہو، جسمانی ہو، نفس کی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، وہ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے، نہیں تو کسی نہ کسی کو بھیجیں گے ہمارے پاس رہنمائی کے لیے۔ میں نے واقعہ پہلے بھی بتایا تھا، میں پھر بتاتا ہوں آپ کو کہ ایمان تازہ ہو۔ ابا جی کے پھپھا محبوب عالم کا نام ہمارے خاندان میں بہت مشہور ہے، ان کو پیار سے سب بوبا بوبا بولتے تھے۔ وہ ایک دفعہ کے جنگل سے آ رہے تھے، اچھا وہ عاشق تھے غوث پاک، جنگل سے آ رہے تھے، اندھیرا ہو گیا تو انہوں نے پکارا یا غوث المعظم المدد۔ یہ فرمایا انہوں نے محبوب عالم صاحب نے، چند قدم چلے ہوں گے، پیچھے سے ایک گھوڑا گاڑی آ گئی، کہنے بوبے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ اب منزل تک پہنچ گئے، کہنے ٹھیک ہے، اب اترو، ٹھیک ہو گیا، کہنے گے ٹھیک تو ہو گیا لیکن آپ ہیں کون؟ تو جو گھوڑ سوار تھا، جو رتھ چلا رہا تھا، یا جو وہ کہنے لگا بلایا کس کو تھا، بلایا کس کو تھا، اور یہ کہہ کر وہ گھوڑا گاڑی آگے چلی گئی۔ یہ ہمارے خاندان کی مثال ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے۔ ہمیں یہ ہمارے بی بی جی بھی سنایا کرتی تھی، امی جی بھی سنایا کرتی تھی، ابا جی بھی نے اکثر سنایا، تو امی بھی سناتی تھی، ہمیں اکثر بزرگوں نے خاندان کی ہمیں سنایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ بس محبت رکھیں اور پکاریں یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث، یا غوث، یا غوث، یا غوث، یا غوث، وما علینا الا البلاغ المبین۔